عباده الذين اصطفى أما بعد وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدي أشك ميت قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال مقتهم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قطرہ دانش کی بخشیدی ز پیش متصل گرداں بدریا ہائے خیش اے خدا ان بندرا رسوا مکن گربدم من سر من پیدا مکن یا کریم العفو ستار العیوب انتقام ازمام کش اندر ذنوب۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو اپنی کامل رضا نصیب فرمائیں، اپنے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس جہاں میں کامیاب آدمی وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گیا، جس نے اپنے رب کو خوش کیا، اپنے پالنے والے کو خوش کیا ہے۔ اس جہاں میں کسی چیز کی قیمت اگر ہے تو اس چیز کو قیمت حاصل ہے جس چیز میں اللہ کی رضا ہے۔ جس میں اللہ کی رضا نہ ہو، جس چیز میں اللہ کی ناراضگی ہو، جس بات سے اللہ خفا ہو، جس عمل سے اللہ خفا ہو، جس عمل سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ قیمت بنتی ہے ہر چیز کی اللہ کی رضا سے۔ مسجد کیوں قیمتی ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آنے سے اللہ خوش ہو۔ مسجد اس کی اینٹیں نہیں مٹی کی بنی ہوئی ہے، بلکہ مٹی کی نہیں بنی ایک چپرس ہے، کوئی عمارت نہیں، کوئی تعمیر نہیں، بلکہ اس پر صاحبان بھی نہ ہو، ایک جگہ کو نماز کے لیے مختص کر دیا جائے، وہ شاہوں کے محل سے قیمتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کا محل ہے، جہاں رب کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے پیشانی زمین پر رکھی جاتی ہے، جیسے وہ پیشانی قیمتی ہو جاتی ہے وہ زمین بھی قیمتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی عالم نے پوچھا روئے زمین پر کون سی جگہ ایسے ہیں جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، میں یہ بات جبریل علیہ السلام سے پوچھتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اے جبریل زمین کے کون سی حصے ہیں جو اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات نہیں معلوم، میں اللہ سے پوچھتا ہوں، میں اللہ سے پوچھتا ہوں۔ یہاں اپنی دانشوری نہیں چلتی، اپنا پروفیسر ہونا نہیں چلتا، اپنا ماہر ہونا نہیں چلتا کہ میں تو بڑا مولانا ہوں تو میں نے جواب دینا ہے۔ اللہ کی نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، لیکن جو بات معلوم نہیں تھی فرمایا نہیں مجھے نہیں معلوم، میں پوچھ کے بتاؤں۔ یہ عزت کی بات ہے کہ جو نہیں معلوم وہ نہیں کہو۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی علم ہے کہ جو بات آدمی کو نہیں معلوم کہے مجھے نہیں معلوم، یہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ جو معلوم نہیں ہے بس نہیں معلوم۔ کس کے نہ دانت و بھی دانت کے نہ دانت 19 خریخیش بمنزل بے رسانت۔ جو نہیں جانتا لیکن یہ جانتا ہے کہ بھئی میں نہیں جانتا ہوں، میں لا علم، میرے علم اتنی نہیں ہے، یہ منزل تک پہنچے گا۔ اور جو نہیں جانتا ہے اور اپنے کو سمجھتا ہے میں بہت جانتا ہوں، کس کے نہ دانت و نہ دانت کے نہ دانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت۔ یہ ڈبل جاہل ہے، جاہل بھی ہے اور اپنے جہالت کو بھی نہیں جانتا، اپنے کو عالم سمجھتا ہے۔ خیر، تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا آج مجھے اللہ کا اتنا قرب ملا کہ اتنا میں کبھی اللہ کے قریب نہیں گیا تھا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روئے زمین پر جو جگہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں وہ جگہ ہیں جہاں میرے لیے لوگ سجدہ کرتے ہیں، جو مساجد ہیں، جہاں لوگ پیشانی کو سجدے میں رکھتے ہیں۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں اللہ کی رضا ہے وہ چیز قیمتی ہے۔ بیان وہ قیمتی ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ ناخوش ہو کوئی گھنٹوں تقریر کرے وہ کوئی بیان نہیں۔ ابھی ساتھی نے اعلان کیا، ان کا اعلان جو ہے پورا 1 منٹ بھی نہیں، یہ اعلان قبول ہوا اور میں نے 2 گھنٹے بیان کیا، یہ قبول نہیں ہوا۔ وہ چند منٹوں کا اعلان جو ہے ہماری تقریر سے قیمتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا میں، اصل چیز اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے، رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ بارہا یہ عرض کر چکا ہوں، لباس وہ قیمتی ہے جس سے اللہ خوش ہو، گھر وہ قیمتی ہے جس میں اللہ کی رضا ہو، کاروبار وہ قیمتی ہے جس میں اللہ کی رضا ہو۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا بھائی زیادہ کمائی ہے تو بس یہ بڑا کاروبار ہے، اور کم کمائی ہے تو یہ چھوٹا کاروبار ہے۔ نہیں، اگر جو ہے سبزی بیچنے والے سے اللہ راضی ہے، ٹھیلا لگانے والے سے اللہ راضی ہے، جس کی دن بھر کا جو منافع ہے وہ 500 بھی نہیں ہے، 1000 روپے بھی نہیں ہے، لیکن اللہ اس سے خوش ہے، دوسرے دن میں 1,00,000 کماتا ہے، 10 لاکھ کماتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ سبزی بیچنے والا جیت گیا، وہ اس سے قیمتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رضا بڑی چیز ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے تعریف کی، ایک بڑھیا نے، کہ حضرت آپ بہت اللہ والے، بہت نیک ہیں، بہت بزرگ ہیں، بہت تقوی والے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے۔ رونے لگے، فرمایا کہ اے بڑھیا تو کیا عبد القادر کی تعریف کرتی ہے؟ ایمان چو سلامت بلب گور برم، احسن تو بری چستی و چالاکی یما۔ عبد القادر اگر ایمان کو سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جائے تو یہ ہماری چستی اور چالاکی ہوگی۔ جب تک خاتمہ یقینی طور پر معلوم نہیں، اس وقت تک آدمی کو مطمئن نہیں رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے روتے رہنا چاہیے، نہ جانے جو ہے خاتمہ کس طرح ہو۔ اللہ ہم سب کو اچھا خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ابھی میں بیٹھا گیا تھا تو وہاں ایک عالم کا بتایا گیا کہ یہاں ایک عالم کا قبر ہے، تو وہاں گیا تو بہت بڑے عالم ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہاں لکھا ہوا بھی تھا، بتایا ساتھیوں نے کہ یہ ان کا انتقال کیسے ہوا، اور میں رات کو تہجد کی نماز پڑھی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں اللہ کے پیاروں کی، ایک مثال تازہ جو دیکھی تو وہ عرض کرتا ہوں، تاکہ رات کو تہجد پڑھی، اس کے بعد قرآن پاک کھول کی تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کرتے کرتے روح پرواز کر رہے ہیں۔ کیا جو ہے یہ کیسی موت ہے؟ اللہ سے باتیں کرتے کرتے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ ہے زندگی۔ ایمان چو سلامت بلب گور برم، احسن تو بری چستی و چالاکی یما۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کامل رضا نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے رب ہیں، ہمارے پالنے والے ہیں، اور پورے جہاں میں کوئی بھی اتنا ہمارے ساتھ مہربان، ہم سے محبت کرنے والا، ہمارے ساتھ شفقت کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ سب سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، ارحم الراحمین۔ جتنی بھی مخلوق میں اللہ نے رحم کا مادہ رکھا ہے، اللہ سب سے ارحم، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ ارحم الراحمین کا معنی ہے اللہ ارحم بنا، اللہ تعالیٰ ہم پر زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ہمارے اپنے اوپر رحم کرنے سے بھی۔ ہم خود اپنے ساتھ اتنی محبت نہیں رکھ سکتے جتنا اللہ ہم سے محبت کرتے، جتنا اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین اور اپنے بندوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جب بندوں کو پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی فائدے کی باتیں بھی بتائی ہے، نقصان کی باتیں بھی بتائی ہے۔ الا یعلم من خلق، جو پیدا کرتا ہے وہ نہیں جانتا اپنے مخلوق کو، وہ خوب جانتا ہے کہ میں نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے آنکھیں میں نے بنائی، اس کے کان میں نے بنائے، اس کے زبان اور ہونٹ میں نے بنائے، اس کا معدہ میں نے بنایا، تو اب اس کے لیے کیا چیزیں فائدے کی ہے، کیا چیزیں نقصان کی ہیں، یہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امت کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے، ہم اپنے لیے راتوں کو اٹھ کے نہیں روئے، اپنے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روئے ہیں، اور ایک بار نہیں کئی بار روئے ہیں۔ ہم نے کبھی مشکل وقت میں حضور علیہ السلام کو یاد نہیں کیا، بلکہ ہم تو خوشیوں میں بھی آپ کو بھول گئے، غم میں بھی بھول گئے، مگر حضور علیہ السلام نے آخری سانس تک اپنے امت کو یاد رکھا۔
آخری سانس تک اپنے امت کو یاد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا طبیب، بڑا حکیم کوئی نہیں، اور انسانیت کے فائدے اور نقصان کو سمجھنے والا، بتانے والا اور ان کے طریقے بتانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے واسطے سے ساری انسانیت کو وہ باتیں بھی بتائی جن سے ان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتا ہے، اور وہ باتیں بھی بتائی جس سے دنیا بھی بگڑتی ہے، آخرت بھی بگڑتا ہے۔ علاج بھی بتایا، مرض بھی بتایا، علاج بھی بتایا۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرے۔ آج جو معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ماسک، لوگ آج کل ماسک جو ہے اتنے مہنگے ہو گئے کہ مل نہیں رہے، اور ماسک بنانے والے کمپنیاں پریشان ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ماسک تیار کرو تاکہ جو ہے لوگ مضر اثرات سے، جراثیم سے بچ جائیں۔ اتنا یقین ہمارا پکا ہے اس پر کہ بھائی اس سے بچاؤ ہوگا۔ نماز پر وہ یقین ہماری نہیں ہے کہ نماز سے، اچھا یہ دنیا کا مرض ہے، اگر لگ بھی گیا تو ختم ہو جائے گا۔ جہنم سے بچنے کا اتنا ہمیں اہتمام نہیں، اللہ معاف فرمائے، جتنے اس دنیاوی زندگی کے ضرر سے بچنے کا ہمیں اہتمام ہے، اور جتنا جو ہے اس پر ہمیں یقین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سب باتیں بتائی کہ جن باتوں سے بندہ دنیا کے نقصان سے بھی بچ جاتا ہے، آخرت کے نقصان سے بھی بچ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا یقین بنایا کہ اللہ پر یقین رکھو، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے سارے عالم میں کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ خیر کا ارادہ بھی کر دیں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا کہ اس بات کا یقین رکھو، اگر یہ سارا عالم جمع ہو جائے اور اس بات پر اتفاق کر لے کہ آپ کو فائدہ پہنچائے، اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ چاہتے ہیں۔ اگر سارے مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے خوشیاں اسی کی طرف سے، غم اسی کی طرف سے، بیماریاں، صحت اسی کی طرف سے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم چو دیدی زود استغفار کن، جب تم کوئی غم دیکھو، پریشانی دیکھو تو فوراً توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں غم بامر خالق آمد کار کن، یہ غم خود نہیں آیا، یہ اللہ کے حکم سے آیا۔ غم، خوشیاں، یہ سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی بانڈیاں ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا فوج ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو اللہ بس پھر یہ آتے ہیں۔ جس دل کی وہ اللہ نے منتخب کیا کہ اس دل میں میں نے خوشیاں بھیجنی ہے، وہاں خوشی جائے گی۔ جس دل کو اللہ نے منتخب کیا کہ یہاں غم جائے گا، یہاں بیماریاں ہوگی، وہ جو ہے وہاں بیماری جائے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ڈاکٹر بھی مریض ہو سکتا، دل کا ڈاکٹر خود دل کے مرض میں مبتلا، گردوں کا ڈاکٹر خود گردوں کے مرض میں مبتلا، معدے کا ڈاکٹر معدے کے مرض میں مبتلا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ دکھاتے ہیں کہ میں ہوں، اس کائنات کو میں اپنی قدرت سے چلاتا ہوں، سارا نفع، ضرر، خوشی، غم سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کسی علاقے میں اگر وبائی مرض آ جائے تو فرمایا وہاں نہیں جاؤ۔ ایک علاقے میں اس طرح وبائی مرض آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، جب معلوم ہوا تو فرمایا واپس ہو جاؤ۔ تو صحابی نے پیغام بھیجا کہ امیر المومنین، جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا وہ تو ہوگا ہی، آپ واپس کیوں گئے؟ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ہوگا۔ تو فرمایا امیر المومنین نے کہ یہ ہمارا واپس جانا بھی تقدیر کا حصہ ہے، مانا کہ اسباب اختیار کرنا بھی تقدیر ہے، اسباب اختیار کرنا مانا نہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ جہاں کوئی وبائی مرض آ جائے وہاں کا آدمی دوسری جگہ نہ جائے، اور یہاں جو جہاں نہیں ہے یہ آدمی وہاں نہ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں والا وہاں جائے گا تو بیمار ہو جائے گا، وہاں والا وہاں سے جائے گا تو بیماری پھیل جائے گی، نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ہماری ایمان کو، عقیدے کو بچایا۔ فرمایا اگر یہ آدمی وہاں گیا
بیماری تو لگے گی اللہ کی طرف سے، لیکن اس کا عقیدہ خود خراب ہوگا کہ اوہو یہ تو میں آ گیا، میں بیمار ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امت کی ایمان بچانے کے لیے فرمایا وہاں نہیں، اور جہاں بیماری ہے وہاں والا بھی دوسری جگہ نہ جائے۔ اگر سب بھاگنا شروع کر دیں گے تو بیماروں کا علاج کون کرے گا، ان کی خبرگیری کون کرے گا، اس عبادت سے محروم ہو جائیں گے۔ بہرحال شریعت کے بہت پیارے پیارے طریقے، پیارے پیارے اصول اور پیارے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے اور ادائیں بتائی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان طریقوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ جو عصر کو بھی یہ عرض کیا کہ یہ جو جزا ہے، جتنے ہمارے قرآن پاک احادیث مبارکہ اور خاص طور پر ہم جو دعوت میں جاتے ہیں، اس بات کو بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ بھائی اعمال کا بڑا اہتمام کرو، اچھے اعمال کے ساتھ بڑے نتائج وابستہ ہیں۔ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، روزہ نہیں رکھی تو کیا ہوا، نہیں رکھا تو کیا ہوا، زکوٰۃ نہیں دیا تو کیا ہوا۔ ارے بھائی اس سے بہت کچھ ہوتا ہے، جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور جو فائدے ہیں نماز کے وہ بھی بتا دیے۔ دنیاوی فائدے، نماز سے رزق میں برکت، عمر میں برکت، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما۔ اللہ کے نام میں برکت ہے۔ آٹا گوندتی ہے عورت، بسم اللہ پڑھ کے آٹا گوند لے، وہ کانا صحت کا ذریعہ بنے، وہ کم کانا بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے، اللہ اس جو ہے کمزور چیز میں بھی لذت ڈالیں گے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زیادہ تر لوگوں کی دین سے دوری کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہے کہ اس بے نمازی کے ہاتھ کا کھایا ہوا اس کا دل پر وہی اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے دین کا شوق اور جو دین کا جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اعمال، جیسے انسان دنیاوی عمل کرتا ہے اس کا جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے، دین میں بھی اسی طرح ہے۔ اچھے اعمال کے اچھے نتیجے ہیں، اچھے ثمرات ہیں، اچھے جو ہے اس کے فائدے ہیں۔ ایک وضو کرتا ہے آدمی تو دل کو ایک سکون ملتا ہے۔ جب آپ کا وضو نہ ہو اس وقت آپ دل کی حالت کو دیکھو، اور جب وضو کریں تو دل کی حالت کو دیکھو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ احساس ہونا چاہیے۔ نماز پڑھی، جو آدمی نمازی ہے جب اس نے نماز نہیں پڑھی ہو وہ دل میں بے چین ہوتا ہے، اور جیسے نماز پڑھ لیتا ہے تو ایک قدرتی سکون ملتا ہے۔ اس طرح ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک نتیجہ دنیاوی بھی رکھا ہے، اخروی بھی رکھا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ بستیوں میں رہنے والے ایمان لے آتے اور شرک اور کفر سے بچتے، ہمارے نافرمانی سے بچتے، آخرت تو آخرت ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ برکت ہی برکت، آج بھی برکت ہی کیوں ہے؟ حکیم الامت سے پوچھا کسی نے، حضرت برکت کیا ہے؟ فرمایا قلیل کثیر النفع، تھوڑی سی چیز ہو اس میں فائدہ زیادہ ہو، یہ برکت ہے۔ بے برکتی کیا ہے کہ کثیر قلیل النفع، چیز تو بہت زیادہ ہے مگر اس کا فائدہ کم ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بے برکتی۔ آج ہمارا یہی حال ہے، جتنا کماتے ہیں اتنی پریشانیاں ہوتی ہے۔ ہمارے ساری پریشانیوں کا حل وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کے در پہ جھکنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، اللہ کو خوش کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ اس لیے خوش قسمت انسان وہ ہے جس نے اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے اعمال سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا اور اس نے خود بچنے کی کوشش کی۔ اب ایک بات عرض کرتا ہوں، حکیم الامت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حسین وہ ہے جس کے تمام اعضاء حسین ہو، جس کے آنکھیں بھی صحیح ہو، جس کے کان بھی صحیح ہوں، جس کے ہونٹ بھی صحیح ہوں، جن کے ہاتھ بھی صحیح ہوں، یہ حسین ہے۔ اگر کسی کے آنکھیں تو خوبصورت ہیں مگر ناک جو ہے وہ اس میں مسئلہ ہے، اس کے ہونٹوں میں مسئلہ ہے، اس کا ایک کان بڑا ایک چھوٹا ہے، تو اس کو حسین نہیں کہتے۔ تمام اعضاء جب جو ہے اچھے ہوں تو کہتے ہیں یہ حسین ہے۔ فرمایا کہ مسلمان بھی وہ ہے کہ جو کامل مسلمان، جس کی آنکھیں بھی مسلمان ہو، جس کا کان بھی مسلمان ہو، جس کی زبان بھی مسلمان ہو، جس کا ہاتھ پاؤں بھی مسلمان ہو، جس کا خلوت بھی مسلمان ہو، جس کی جلوت بھی مسلمان ہو، جس کی خوشیاں بھی مسلمان ہوں، جس کا غم بھی مسلمان ہو۔ اعلان ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی
پوری دین میں رکھی، پوری دین، پورا دین صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آئے، پورے دن یہ ہے کہ گھر میں کیسے جائیں گے۔ مسجد میں 2 رکعت پڑھی، فجر کی جو ہے فرض پڑھی، بیٹھ کی تلاوت کیا، اشراق بھی پڑھی، ٹھیک، یہ ایک دین کا ایک حصہ ہو گیا۔ آپ گھر گئے تو بھائی جو ہے بھوک لگی ہے پیٹ میں، خاص طور پر اگر شوگر کا مریض ہے تو صبح اس کی کیا حالت ہوگی۔ آپ جو ہے گھر گیا تو ناشتہ تیار نہیں تھا، اور غصے سے دروازہ بھی کھولے گا تو جو ہے ہاتھ سے نہیں، دھکا دے گا، پاؤں سے جو ہے لات مارے گا، رس کر کے دروازہ کھولا، سب بچوں کو ڈرایا، سلام نہیں، کلام نہیں، ارے ابھی ناشتہ نہیں ہے، بس ابھی 1 کپ چائے پر اتنا شور مچایا کہ جو ہے بیوی بھی ڈر رہی ہے، بچیاں بھی ڈر رہی ہے، سارے اخلاق ختم، بیوی کو مار رہے، گالیاں دے رہے، طلاق کی دھمکیاں دے رہے، ماں باپ کے گرد نہیں چھوڑ رہے، یہ سب کیا ہے؟ کہاں گیا وہ تیرا؟ وہ مسجد میں تو کچھ اور بنا ہوا تھا۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں دائم اندر آب کارے ماہیس مار را باو کجا ہم رائیس، ہمیشہ پانی میں رہنا تو مچھلی کا کام ہے۔ جو سانپ ہوتا ہے وہ کچھ دیر پانی میں، کچھ دیر باہر آ کر کبھی کس کو ڈسا، کبھی کس کو ڈسا۔ فرمایا مچھلی بنو۔ کون سی مچھلی؟ اللہ کی عبادت میں ڈوبے ہوئے مچھلی بنو، ہمیشہ اللہ کے اطاعت میں ڈوبے ہوئے رہو۔ جس وقت کا جو حکم ہے، اس وقت کا جو حکم ہے، وقت کا جو تقاضا ہے اللہ کی طرف سے، اس پر عمل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین۔ نماز با جماعت واجب، مگر آپ بیمار کے ساتھ اسپتال میں، مریض ہے، اگر آپ تھوڑی دیر بھی ہٹ جائیں گے مریض کو خطرہ ہے۔ آپ جا کے مفتی صاحب سے پوچھیں مجھے یہ مریض چھوڑ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے یا مجھے اس کے پاس کھڑے رہ کر اس کی تیمارداری کرنی چاہیے جب تک کہ کوئی اور انتظام نہ ہو جائے۔ آپ کو کہیں گے کہ بھئی آپ جماعت چھوڑ دو، یہیں اگر پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، اس وقت آپ پر یہ فرض ہے کہ اس کا خیال رکھو، نہ یہ کہ آپ وہاں باہر۔ جس وقت کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ رات کو تہجد پڑھی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، 2 رکعت 4 رکعت، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، نعمت ہے اللہ کی، اللہ ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرما، اللہ عطا فرما دو۔ لیکن یہی آنکھوں سے رونے والا صبح جب گھر سے نکلا، تسبیح بھی ہاتھ میں، عورت جا رہی ہے، کبھی ایک طرف دیکھ رہے جھانک رہے، کبھی دوسری طرف دیکھ رہے، دل میں گندے خیالات پکا رہے، زنا کے خیالات، بدکاری کے خیالات، نہ سائن بورڈ کو چھوڑ رہے، نہ اخبار کو چھوڑ رہے، نہ ڈائجسٹ کو چھوڑ رہے، اسی کے موبائل میں وہ گن بھرا ہوا ہے کہ خود اس کو تو شرم نہیں آتی، شیطان کو بھی شرم آ جائے۔ اب اس تہجد کو آپ نے سب برباد کیا، یہ تو سب آپ نے اس کے انوارات ضائع کیے۔ جو آپ پڑھ رہے، جو ہماری عبادات ہیں، اس کی مثال کشتی کی طاقت کی دوا ہے، اور جو معاصی اور گناہ اور نافرمانیاں ہیں یہ زہر ہے۔ اگر ایک آدمی ڈاکٹر سے، حکیم سے کشتہ لیتا ہے، کشتہ طاقت کی دوا، اور وہ طاقت کی دوا کھا کر ساتھ ساتھ زہر بھی کھاتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو اس نے فائدہ نہیں دیا، ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، آپ نے 5000 کا مجھ سے لیے اور آپ نے مجھے یہ جو ہے دیا کہ یہ معجون بڑا قیمتی ہے، یہ معجون، میرا کسی حکیم سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ میں معجون جانتا ہوں، ایسا نہ ہو میرے پیچھے جو ہے نا کوئی لگ جائے کہ ذرا بتاؤ کون سا معجون ہے۔ آج کل لوگوں کو اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ حکیم صاحب وہ ذرا اکیلے میں ملنا ہے آپ سے، خفیہ بات کرنی ہے۔ کیا خفیہ بات کرنی ہے؟ انسان بنو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری جوانی بچا دیں گے۔ بے حیائی نے جوانی کو خراب کر دیا، اللہ کی نافرمانی نے ہمارے صحت کو خراب کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی اسألک الصحۃ، اللہ میں آپ سے صحت مانگتا ہوں، والعفۃ، اور پاک دامنی مانگتا ہوں۔ علماء نے لکھا صحت کے ساتھ پاک دامنی کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ صحت بنتی ہے پاک دامنی سے، جس کا دامن داغدار ہے حیا کا، اس کی صحت قائم نہیں رہ سکتی، اس کی صحت پر اثر ہوگا، اس کی صحت پر اثر ہوگا۔ والامانۃ، میں امانت داری مانگتا ہوں۔ کون سی امانت داری؟ کہ میں اپنے اس ملک میں، اس جسم کے ملک میں جو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، میں اس کے اندر کوئی خیانت نہ کروں، امانت مانگتا ہوں۔ فرمایا یہ امانت سے عفت حاصل ہو، جب آنکھ صحیح استعمال کرے گا، ہاتھ صحیح استعمال کرے گا، کان صحیح استعمال کرے گا، امانت دار بنے گا، امانت دار بنے گا تو عفیف بنے گا، عفیف بنے گا تو صحت مند بنے گا۔ یہ تو اب حکیم صاحب نے تو دوائی دے دی بیچارے نے،
یہ دوائی لایا اس نے، یہ ساتھ دوائی بھی کھاتا ہے، ساتھ زہر بھی کھاتا۔ حکیم نے دوائی دی شوگر کی کہ بھائی یہ شوگر کی دوا ہے مگر آپ نے میٹھے سے پرہیز کرنا۔ اب یہاں جب جو ہے دوائی لایا تو یہ کہتے ہیں بھائی میں تو میٹھے کا عاشق ہوں۔ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ چائے میں چینی ڈالتے ہیں، یہ چینی میں چائے ڈالتا ہے، اب آپ بتاؤ اس کو فائدہ ہوگا؟ اب یہ جا کے حکیم صاحب سے لڑے کہ آپ کی دوائی آپ نے مجھ سے اتنے پیسے لیے، فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو حکیم کا قصور نہیں، مریض کا قصور ہے، مریض کا قصور ہے۔ نماز میں فائدہ، تلاوت میں فائدہ، اذکار میں فائدہ، عبادات میں فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن کیوں ہمارے دل نہیں بن رہے؟ ہمارے دل کیوں سیاہ ہیں؟ ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا؟ وجہ یہ ہے کہ پرہیز نہیں ہے، بدپریزی ہے۔ تو یہ گناہ جو ہے، یہ زہر، یہ اس کے ذریعے سے اب تہجد پڑھی اور پھر ساتھ ساتھ بد نظری کر، وہی تہجد والا فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، یہی ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، یہی گانے بھی سن رہا ہے، یہی جو ہے اب اس کے گھر میں کیبل کا تار بھی لگا ہوا ہے، اسی کی بیوی بے پردہ ہے، اس کے گھر میں شرعی پردہ نہیں، یہ اپنے بابیوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے، اپنے سالیوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے، خالازات سے بھی ہنس رہے، ماموزات سے بھی ہنس رہے۔ ارے کہاں یہ تیرا تہجد فرض نہیں تھا، نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ پردہ تو فرض ہے، فرض کو چھوڑا تھا اور نفل میں لگے ہوئے ہم، تو پھر کیسے زندگی ہوگی؟ جبکہ یہ بد نظری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا العین النظر، بد نظری آنکھ کا زنا ہے، بد نظری کرنے والا آنکھوں کا زناکار ہے۔ بھلا آنکھوں کا زناکار بھی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنے نظریں نیچے رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ جس کی نظر کی حفاظت نہیں ہوگی اس کے لیے آگے بھی خطرہ ہے۔ ہمارے مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا کہ دشمن جب حملہ کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ دارالخلافہ پر، اور جو دارالخلافہ کو کیا کہتے ہیں، کیپٹل پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ وہ پہلے سرحد پر حملہ کرتا ہے اور وہاں سے ملک کے اندر داخل ہوتا ہے۔ پہلے جو ہے وہ دارالخلافہ پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ دشمن آتا ہے سرحدات سے، پہلے سرحد کو توڑے گا اور پھر وہاں سے ملک میں داخل ہوگا۔ فرمایا ہماری ایمان کا جو دارالخلافہ ہے وہ ہمارا قلب ہے، اور یہ جو آنکھ ہے، یہ جو کان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سرحدات ہیں۔ شیطان یہاں سے حملہ کر کے ہمارے دل اور ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ جس کی سرحد محفوظ نہیں، جس ملک کا سرحد محفوظ نہیں، اس ملک کا دارالخلافہ محفوظ نہیں، ہماری آنکھ محفوظ نہیں، کان محفوظ نہیں، زبان محفوظ نہیں، تو ہمارے دل کا ایمان بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بھئی ہمیں مزہ نہیں آئے۔ لوگ کہتے ہیں نا یار پہلے نماز میں بڑا مزہ آتا تھا، یقین کرو مولانا صاحب بس جو ہے نا رات کو دل چاہتا تھا بس سجدے میں پڑھ ہی رہو، ایک پارہ تلاوت کرتا تھا دل چاہتا تھا کہ بھئی اور پڑھو، سر اٹھانے کو ہی نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اب تو بھائی جو ہے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، فرض مشکل سے پڑھتا، نفل تو مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ کتنی دنوں سے اشراق نہیں پڑھی، یہ یاد ہی نہیں کہ کتنی دنوں سے میں نے چاش کی نماز نہیں پڑھی، تہجد، ارے بھائی مجھ سے تو فجر کی نماز بھی نہیں ہو رہی، کیا ہو گیا تجھے؟ کیا مسئلہ ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ دشمن نے تجھ پر حملہ کیا، تجھے معلوم نہیں، دشمن نے لوٹ لیا ہے۔ دشمن ہمارا شیطان ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النظر سهم من سهام ابلیس مسموم، یہ جو نظر ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ لیکن کمال کتنا ہے، فَانْتَرَكَهَا مَخَافَتِي، جو اس نظر کو میرے ڈر سے بچائے گا کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں مزہ تو آ رہا ہے لیکن آنکھ دینے والا ناراض ہو رہا ہے، میں کیوں دیکھوں؟ جس نے میرے خوف سے اپنے آنکھ بچائی أَبْدَلْتُهُ إِيمَانًا، میں اس کے بدلے میں ایسا ایمان دے دوں گا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِي، جس کے مٹاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ حلاوت ایمانی جو نظر کی حفاظت پر ملتی ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا استلزاز الطاعات، اس کا پہلا اثر یہ ہے کہ اس کو طاعات میں مزہ آئے۔
نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، چھوڑنے سے تکلیف ہوگی، سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، چھوڑنے سے تکلیف ہوگی، تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا، چھوڑنے سے تکلیف ہوگی، ذکر کرنے میں مزہ آئے گا، چھوڑنے سے تکلیف ہوگی۔ کسی کو ایک تیر لگ جائے، ایک کانٹا لگ جائے، وہ آرام سے نہیں رہ سکتا۔ جو دن میں کئی کئی مرتبہ بد نظری کرتا ہے ہم لوگوں کی طرح، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور کئی بار شیطان جو ہے اس کو تیر مارتا ہے اور زہریلا تیر، تو اس کو کیسے چین آ سکتا ہے، اس کو کیسے پھر سکون مل سکتا ہے، اس کو کیسے خوشیاں مل سکتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعمال کے نتائج ہیں، اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ اور ثمرہ، برے اعمال کا برا نتیجہ اور ثمرہ ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں اچھے اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے اور برے اعمال سے بچنے کا حکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اتنا بڑا عابد بنوں، اللہ کی اتنی عبادت کروں، اتنی عبادت کروں کہ میں سب سے آگے بڑھوں۔ سب کے دل میں جذبہ ہے لیکن ہوتا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک پیارا طریقہ بیان فرمایا اتق المحارم، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے باز آ جا۔ تکن اعبد الناس، عابد المسلمین نہیں، تکن عابد اس میں تفضیل کا صیغہ، اس میں تفضیل یہ طلبہ سمجھتے ہیں، یعنی تو ساری انسانوں میں سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہے، ساری دنیا کی انسانوں سے عبادت میں تو بڑھ جائے، صرف کس سے؟ حرام سے بچ، اپنی نظر بچا، اپنا کان بچا، اپنی زبان بچا۔ اب حرام سے ہم کہاں بچتے ہیں؟ بیٹے کی شادی ہے یا بیٹی کی شادی ہے، بس اب ہمیں یاد ہی نہیں کہ بھائی جو ہے میرا بیان کہاں گیا، میری تقریر کہاں گئی، میرے نوافل کہاں گئے۔ ارے بھائی ہمارے علاقے کا رواج ہے، اب کیا کریں، اب یہ تو کرنا پڑتا ہے۔ اب بھی گٹھال میں جا رہے اور وہاں پر جناب والا بے پردگی ہو رہی ہے، لاکھوں کا خرچہ ہو رہا ہے، مسجد میں چندہ چاہیے، کہتے یار ہم لوگ خود غریب ہیں، ہم کہاں سے دیتے، اور حال کے لیے پیسے ہے، لاکھوں روپے لوگ جو ہے خرچ کرتے ہیں، کہاں اللہ کو جواب نہیں دینا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سوال ہوگا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تیرے پاس جیب میں پیسے ہیں، سوچو یہ کہاں سے آئے، صحیح طریقے سے آئے یا غلط طریقے سے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور بزرگ فرماتے تھے کہ میں مال کے مخارج سے مداخل کو سمجھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مال جب خرچ ہوتا ہے تو میں اس سے اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ صحیح طریقے سے آیا کہ غلط طریقے سے۔ پہلے سے بھی اہتمام کرنا ہے، لیکن اللہ والے تھے، فرمایا اگر صحیح جگہ خرچ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ حلال ہے، اس لیے صحیح جگہ خرچ ہوا، اگر غلط جگہ خرچ ہوا تو میں سمجھتا ہوں اس کے آنے میں کوئی گڑبڑ تھی، اس لیے غلط جگہ خرچ ہوا۔ مال ہمارا کیبل پر، فیس بک پر، یوٹیوب کی گندگیوں پر مال خرچ ہو رہا ہے۔ مال خرچ کرنا تو ان جو ہے اللہ والوں سے کو جو 7 مہینے سے نکلے ہوئے ہیں، ان کو کون خرچہ دیتا ہے، ان کو کون پیسے دیتا ہے؟ اپنا دکان شٹر بند، 7 مہینے تک کچھ بھی نہیں، بندہ نہیں ہے، غائب ہے۔ کیوں؟ مالک سے رابطہ جوڑا ہوا ہے، اللہ دے دے گا، 7 مہینے بھی اللہ پاک چلائیں گے۔ اپنے جیب سے خرچ کرنا، اپنے پیسے لگانا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے، یہ قیمتی پیسہ ہے سب سے زیادہ جو صحیح جگہ پر خرچ ہو، جو صحیح جگہ پر خرچ ہو رہا ہے۔ وہ کیا قیمت ہے، وہ کیا پیسہ ہے جو آپ نے برباد کیا شادیوں میں، ساز اور سرود پر اور غلط چیزوں پر، رسومات پر، دکھلاوے پر۔ کہتے ہیں ہم اگر بیٹی کو کچھ نہیں دیں گے نا تو پھر لوگ کہیں گے اس کو بیٹی سے محبت نہیں، خوب سامان دو اور شادی والے دن دو، قرض کر کے بھی دو، بیٹی کو دینا مانا نہیں ہے لیکن اپنے حساب سے دو۔ بیٹی آپ کے گھر سے جا رہی ہے، پھر نہیں آئے گی، ابھی نہیں ہے، بعد میں تھوڑا تھوڑا دے دیا کرو، جب آپ کی بیٹی کو ضرورت ہو کچھ دے دو۔ نہیں، آج اگر لوگ نہیں دیکھیں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ آج تک کسی کی ناک نہیں کٹی، ایسے جھوٹ ہے، آپ کسی کو بھی کانا نہیں دو، پھر آ جاؤ اگر آپ کی ناک کٹ جائے تو بتاؤ۔ ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ ایک جرمنی سے ایک صاحب آئے تھے، تو اس کی مونچھیں بڑی بڑی تھی، بڑی بڑی مونچھیں رکھنا منع ہے، حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من لم یأخذ من شاربہ فلیس منی، جو اپنے مونچھوں کو نہیں بناتا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اور شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اوجد المسالک میں حدیث لکھی ہے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث میں ہے من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جس نے اپنی مونچھیں لمبی کی وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا، میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ تو اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھنا کہ بالکل یہ اوپر والے ہونٹ کا آخری کنارہ چپنے لگے، یہ منع ہے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ کہ بالکل صاف، بالکل صاف، کینچی سے
یا آج کل مشین آئی ہوئی ہے، ترقی کی دنیا ہے، تو مشین سے بلیڈ سے بھی صاف کرنا جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو بدعت کہا ہے، تاہم منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہتر یہ ہے آدمی اختلاف سے بھی بچ جائے تو مشین یا کینچی سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ اوپر والے ہونٹ کا آخری کنارہ یہ کھلا رہنا چاہیے۔ اگر یہ اتنے بڑھ گئے کہ یہ کنارہ جو ہے چپ گیا تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت سے محروم رہیں گے۔ تو ایک صاحب کو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ مونچھیں صاف کرو، آپ کی مونچھیں بہت بڑی ہیں۔ وہ کہنے لگا حضرت وہ ایسا ہے کہ اگر میں مونچھیں صاف کروں گا نا تو میرا چہرہ چھوٹا لگے گا، میرا چہرہ چھوٹا لگے گا۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی ناک کٹ جائے گی، ناک کٹی گی اگر یہ کام نہیں کیا، سب خاندان والے کیا کہیں گے۔ خاندان والوں نے یہ نہیں سوچتے حضور علیہ السلام کو کیا کہا، ابو بکر کو کیا کہا، عمر کو کیا کہا، عثمان کو کیا کہا، علی کو کیا کہا۔ آپ کو تو کچھ کہیں گے، ان کو تو مارا گیا، زخمی کیا گیا۔ شریف پردہ کریں گے تو پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ اچھا میری بیوی جو ہے اب بھائی سے پردہ کریں تو پیغمبر کا حکم ہے، حضور علیہ السلام کا حکم ہے۔ سالیوں سے پردہ تو شریعت کا حکم ہے، جس اللہ نے نماز کا حکم دیا اسی اللہ نے وہ حکم بھی دیا۔ تو یہ کیا بات ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تو جو میٹھا بھی کرنا ہے، جو کڑوا ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی تو ایسا کر 1 انچی ٹیپ لے لو، اپنے جو ہے چہرہ پہلے ناپو، پھر مونچھے جو ہے کاٹو، اس کے بعد پھر ناپو، اگر جو ہے چہرہ کم ہو گیا میرے سے تاوان لے لو، چہرہ چھوٹا لگے گا۔ یہ سب شیطان کی بات ہے۔ کیوں چھوٹا لگے گا بھائی؟ حضور علیہ السلام کا طریقہ سب سے پیارا طریقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں آخری بات کرتا ہوں کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے تم دنیا کے سب عبادت گزاروں سے بڑھ کر عبادت گزار بننا چاہتے ہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام سے بچ جاؤ، تم ساری انسانیت کے بڑے عابد بن جاؤ۔ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نماز کی پابندی کرو، بے نمازی پن سے بچو، زکوٰۃ دے دیا کرو، ذکر و عبادت کیا کرو، حرام بولنے سے بچو، حرام گانے سے بچو، حرام جو ہے سننے سے بچو۔ 24 گھنٹے کی عبادت گزار، کیونکہ 24 گھنٹے ہمارا یہی معاملہ ہوتا ہے، جہاں جا رہے کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اب جب بار بار آدمی اس بات کو سوچتا ہے کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے تو یہ ہر وقت کا عبادت گزار ہے، چاہے اس کے ہاتھ میں تسبیح نہ ہو، چاہے اس کے ہاتھ جو ہے وہ زیادہ وظائف بھی نہ کرے، لیکن یہ کہ یہ تقویٰ یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ حدیث میں ہے، بلکہ قرآن پاک میں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے عزت والا وقار والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اولیاءہ الا المتقون، میرا کوئی ولی نہیں، تقریر والا بیان والا نہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، جو گناہ نہیں کرتا بس وہ میرا ولی ہے، جو نافرمانی نہیں کرتا وہ میرا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کی دولت نصیب فرمائے۔ بزرگ فرماتے ہیں تقویٰ سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا، تقویٰ سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا، اب تک تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا، اب تک کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہو کہ تقویٰ سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے۔ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تقویٰ۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، علماء نے لکھا 400 دفعہ سے زائد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، گناہ چھوڑ دو۔ آج یہ ہے، ابھی بھی آپ جا کے دیکھو حرم پاک میں، دونوں حرمین میں کتنا رش ہے، طواف کرنے والوں کی کمی نہیں۔ آدمی حرم جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، مطاف پہ کبھی کبھی آدمی دیکھتا ہے کہ یار میرے لیے تو جگہ ہوگی، میں تو ان میں نہیں آ سکتا، اتنا رش، پورے آخری کنارے تک لوگ۔ آپ مسجد نبوی جاؤ، وہاں پر جو ہے رش لگا ہوا ہے، وہ کیا ہے، باب السلام پر، ریاض الجنہ پر، کتنے لوگ، پورا مسجد نبوی کتنا بڑا ہے، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کی آبادی تھی اس پورے پر اب مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، لوگوں کی رش کی کمی نہیں، اتنی عبادت والے، کتنے لوگ نفل والے، ذکر و اذکار والے، اس کی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے گناہ سے بچنے والوں کی کمی۔ روزے کے سامنے کھڑے ہیں تو وہاں بھی موبائل کھولا ہوا ہے اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ویڈیو کال کر کے اپنی بیوی سے بھی کہے میں سلام پیش کر رہا ہوں، تو بھی وہیں سے سلام پیش کر دے۔ اب وہ جو ہے سر پر دوپٹہ نہیں، پورا جو ہے عالم اس کو دیکھ رہا ہے۔ ظالم، جس نبی کے قدموں میں تو لاکھوں پیسے خرچ کر کے آیا، وہاں بھی تو نافرمانی کر رہا ہے، وہاں بھی تجھے پردے اور گناہ کا جو ہے احساس نہیں، وہیں جو ہے مسجد نبوی میں بیٹھ کے تو موبائل میں گیم کھیلتا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا
مولانا صاحب وہ دیکھو وہ انڈونیشیا کی جو عورتیں ہیں بڑی خوبصورت ہے، کتنا ان کے چہروں پر نور ہے، کبوتریاں لگ رہی ہیں کبوتریاں. تو بزرگ نے فرمایا ظالم تجھے بیت اللہ کا نور نظر نہیں آ رہا، شیطان تجھے گمراہ کر رہا ہے، تجھے بیت اللہ پر نور نظر نہیں آ رہا، تجھے عورتوں کا نور یہاں بھی نظر آتا ہے. حرم میں بیٹھ کے بھی نامحرموں کو دیکھتا ہے، حرم میں بیٹھ کے بھی نامحرموں کو دیکھتا ہے، خدا کے گھر میں بھی ظالم بتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کے گھر میں ہے اور یہاں بھی بتوں کو دیکھ رہا ہے. یہ ایسا خطرناک مرض ہے یہ نظر کی حفاظت نہ کرنا کہ اس سے جو ہے میں نے پہلے عرض کیا ہمارے تہجد کے انوارات، بیان کے انوارات، تقریر کے انوارات سب چلے گئے. رات کو ٹینکی بھری پانی سے، صبح دیکھا نلکے سے پانی نہیں آ رہا. ارے بھائی کیا ہوا؟ ٹینکی تو بھر دی تھی میں نے، کیا ہوا ابھی جو ہے وہ پانی نہیں آ رہا؟ جب معلومات کیا تو سارے نلکے کھلے ہوئے تھے، جو ہے پانی اوپر ہم نے ڈال دیا تو وہ سارا بہہ کے ضائع ہو گیا. اب ہمارے آنکھ کی جو ہے ڈوٹی کھلی ہوئی ہے، کان کی کھلی ہوئی ہے، زبان کی کھلی ہوئی ہے، جو انوارات کما رہے ہیں ادھر برباد کر رہے ہیں، دل کی کیفیت نہیں بن رہی. ایک سے روزہ آدمی لگائے اس وقت جو حالت ہوتی ہے، پھر جب گھر آتا ہے ہفتے بعد جو حالت ہوتی ہے زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں محفوظ تھے تو انوارات بھی محفوظ تھے، دل جو ہے منور تھا، ہر بات حدیث پاک کی سن کر دل باغ باغ ہو رہا تھا. اب وہ کیفیت کیوں نہیں؟ 4 مہینے میں جو کیفیت ہے اس کے بعد کیوں نہیں؟ یہ کیفیت ایسی ہو جائے کہ ہمیشہ رہے، چاہے آپ گھر میں ہو، چاہے آپ باہر ہو، چاہے آپ سفر میں ہو، چاہے آپ حضر میں ہو، آپ کی دل کی کیفیت ایسی ہو کہ بھائی جو ہے آپ کو ہر وقت عبادت میں مزہ آئے. یہ اصل بات ہے. اور یہ جو اس کیفیت کے ساتھ عبادت ہوتی ہے اس سے درجہ بڑا ہوتا ہے. اس سے دیکھو حضور علیہ السلام بھی 3 رکعت پڑھتے تھے، جیسے مغرب کی ہم نے پڑھی. اور ابو بکر صدیق کتنے پڑھتے تھے فرض؟ 3. حضرت عمر، حضرت عثمان، سب صحابہ، اور امام ابو حنیفہ بھی 3 رکعت پڑھتے تھے. لیکن ہماری 3 رکعت اور ان کی 3 رکعت برابر نہیں. 3 تو 3 ہے، 3 پاکستانی روپیہ بھی 3 اور سعودیہ کا ریال بھی 3 اور ڈالر بھی 3. 3 تو تینوں ہے، تینوں میں فرق ہے کہ 3 تو ہے لیکن جو ہے کیفیت میں فرق ہے. ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء اللہ، ان کی وہ جو رکعت ہے وہ ہماری رکعت سے قیمتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس ایمان، جس یقین، جس توجہ کے ساتھ، جس حضوری اور قلبی کیفیت کے ساتھ ان کا سجدہ ہے، ان کا قیام ہے، ان کا رکوع اور سجود ہے، ہمارا اس جیسا نہیں. اس لیے ہمارا درجہ کم ہے. یہ جو محنت ہو رہی ہے دعوت و تبلیغ کی، یہ جو دعوت محنت ہو رہی ہے مدارس کی، یہ جو دعوت محنت ہو رہی ہے خانقاہوں کی، جو سچے اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ بھائی زہر سے باز ہٹو. کشتے تو کار ہے، وہ زہر کھانا چھوڑ دو، اپنے دل کی کیفیت بنا لو تاکہ تمہارے 2 رکعت جو ہے لاکھوں رکعت سے بھی بڑھ، اللہ تعالیٰ اس میں وزن عطا فرمائے. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کیفیات عطا فرمائے ہیں وہ کیفیات ہمیں بھی حاصل ہو جائے. بعض کیسے شکار کرتا ہے، بعض کے ساتھ رہنے سے بعض کے شکار کے طریقے ہم سیکھ لیں گے. جو اللہ تعالیٰ کے دین کے باز ہیں، جو شیطان سے بچنے کے راستے جانتے ہیں اور نفس و شیطان کے مکر و فریب کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر آدمی جو ہے دین کے رہزنوں سے بچنا سیکھتا ہے. ورنہ دنیا رہزنوں سے بھری ہوئی، نفس و شیطان ہمارے رہزن ہیں اور طرح طرح کی گمراہیاں ہیں جس سے ہمارے دین کے لیے خطرہ ہوتا ہے. تو ان خطرات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو بچے ہوئے ہیں، جو اس راستے پر گئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ رہنے سے یہ طریقہ آدمی سیکھتا ہے. اب جو ہے یہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ، یہ کتنا مجرب اور آزمودہ سلسلہ ہے کہ لاکھوں 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 گمراہ اس کی وجہ سے راہ راست پر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اچھوں کے صحبت میں وہاں رہے. اللہ تعالیٰ نے، ایک آدمی تہجد بھی نہیں جانتا تھا، وہاں گئے، دیکھا عامر صاحب رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں. اس کے دل میں آیا ارے بھائی میں تو آج تک رویا ہی نہیں، بس کل سے میں بھی اللہ کے سامنے روتا ہوں. ایک دن کوشش کرتا ہے، دوسری دن، تیسری دن کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر کبھی ایسی دل کی کیفیت کر دیتے ہیں کہ بھئی آنسوں کی بارش ہو جاتی ہے. کبھی سمجھتا تھا کہ میرے آنکھ میں قطرہ بھی نہیں، ابھی جو ہے کیا ہے کہ آنسوں کی لڑی جاری ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ صحبت کا اثر ہے، یہ ان لوگوں کا اثر ہے، یہ ایمان والوں کے ساتھ چلنے پھرنے کا اثر ہے. پہلے چوروں کے ساتھ تھا تو وہ سوچ تھی، اب جو ہے نیک بندوں کے ساتھ ہے، اب یہ سوچ بن گئی. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے سے اللہ تعالیٰ سوچ بھی بدل دیتے ہیں.
الحمدللہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو اور جتنے دین کے شعبے ہیں سب کو خوب ترقی عطا فرمائے، اسلام کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی اس محنت کا مقصد کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جو دین نقوش میں ہے وہ نفوس کے اندر ہے، جو دین لکھا ہوا ہے کتابوں پہ تحریر ہے وہ جو ہے ہمارے جسموں میں آ جائے، صرف لکھا ہوا نہ ہو، وہ ہمارے عمل میں آ جائے۔ اور حضرت کی دعائیں، ان کا اخلاص، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب اعلان ہو جائے کہ بھائی نماز کے بعد دین کی بات ہو، عصر کا اعلان ہو، مغرب کا اعلان ہو، عام دنوں میں جماعت آئے اعلان ہو، فرمایا اگر تم نے یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ اس اعلان میں اثر ڈال دے، اللہ سب لوگوں کی اور میری ہدایت کا ذریعہ بنا دے، فرمایا تم نے خیانت کی۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب یہ اعلان ہو دعا بھی کرو اللہ اس اعلان کو قبول فرما دے۔ جماعت آ جائے، ان کے آنے کو سعادت سمجھو، ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھو، ان کی دعاؤں کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھو۔ فرمایا کبھی امام کی دعا مقتدی کی آمین سے قبول ہو جاتی ہے، استاذ کی دعا شاگرد کی آمین سے قبول ہو جاتی ہے، مرشد کی دعا مرید کی آمین سے قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی اخلاص میں گڑبڑ، سننے والے کی اخلاص جو ہے کامل، اللہ اس کی برکت سے کام بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے نکلے ہوئے۔ ہم بھی ایسے بن جائیں کہ ہمیں بھی دیکھنا عبادت ہو جائے، ہم بھی ایسے ہو جائیں کہ اللہ کا پیار ہمیں ملے۔ اگر آپ ان کو کہیں نا، ان میں سے کسی کو بھی یار آپ میرے سے 5 لاکھ روپے لے لو واپس گھر جاؤ، وہ کہے گا 1 کروڑ بھی دے تو میں گھر نہیں جاؤں گا، مجھے جو مزہ یہاں پر آ رہا ہے وہ مزہ گھر میں ہے ہی۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو خوش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو خوش کرتا ہے اللہ اس کو خوش کرتے ہیں۔ بادشاہ جو تحفہ دیتا ہے وہ چھپا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہ مزے دل کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ بادشاہ ہے، بادشاہ کو انعام دیتا ہے۔ اگر یہ سب پتہ چل جائے کہ کیا انعام مل جائے تب تو سارے کافر مسلمان ہیں، لیکن یہ ایمان بالغیب ہے، اللہ نے چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ یہاں کامیاب وہ ہے جو پوری ایمان پوری یقین کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے اٹھ جائے اور یہ یقین کر لے کہ میرا جو بھی دنیا ہے آخرت ہے بنے گا تو اللہ کو خوش کرنے سے بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کیے بغیر میرا کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ میں بناؤں گا تو بگڑے گا، میں بناؤں گا تو اور بگڑے گا، میں کوشش کروں گا اور خراب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، اگر ہم اپنے دین پر نہیں چلیں گے تو ہماری ساری محنتیں جو ہیں بیکار ہیں۔ آج پوری دنیا میں جیسے کورونا وائرس کی بات چل رہی، وہی زیادہ پریشان ہے جس کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد کمزور ہے، اور جس کو اللہ پر یقین ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے ایک بزرگ تھے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، تو وہ حکیم تھے، ڈاکٹر بھی تھے، ان کے پاس جب کوئی مریض آتا تو ان کے پاس جو ہے وہ انجیکشن لگانے کا وہ ایک ہی سرنج رکھا ہوا، اب اس کو گرم پانی میں دھویا، اس میں دوائی بھری اور جناب والا پتھر کے اوپر سے لگایا، چلو اللہ تعالیٰ شفا دے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ بزرگ تھے، نیک بھی تھے، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو جراثیم ہوتے ہیں، یہ تو نقصان ہوگا۔ فرمایا بھائی جراثیم والے سے میں نے پہلے رابطہ کیا ہے، جراثیم لگانے والے سے میں نے پہلے رابطہ کیا ہے، اللہ اس کو شفا دے، اللہ اس کو شفا تو تیرے ہاتھ میں ہے، میرا سرنج کتنا بھی قیمتی ہو، میرا انجیکشن کتنا بھی قیمتی ہو، اس سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا ادھر سے میں نے رابطہ کیا ہے، ہاں اللہ سے رابطہ ہو، اللہ میری حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ جتنی بھی وائرس ہیں یہ سب تیرے حکم سے آتے ہیں، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب گناہ ایسے ایجاد ہوئے جن کا تصور بھی نہیں تھا انسانیت کو، تو اب جو ہے عذاب بھی ایسے آئے کہ انسان کا عقل حیران، انسان عقل، درندگی، بے حیائی، یہ ایسی بے حیائی، ایسی درندگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ حیوان بھی شرما جائے۔ اور جو ہے ہر دوسرا تیسرا آدمی سوچ، اللہ معاف فرمائے، سوچ زنا کی، بدکاری کی، اکیلے میں بیٹھے ہوئے کسی کی بیوی کا سوچ رہے ہیں، کسی کی بیٹی کا سوچ رہے ہیں، کسی کے اغوا کا سوچ رہے ہیں، کسی کے ساتھ بدکاری کا سوچ رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے اور جو ہے دل و دماغ میں گن بھرا ہوا ہے۔ یہ تو یتفکرون فی خلق السماوات والارض کے لیے یہ فکر تھا، یہ زنا کے لیے دماغ خرچ کرنا نہیں تھا، یہ شراب اور کباب کے لیے نہیں تھا۔ جب سوچ اتنے گندے ہوں گے تو اس کے نتائج کتنے گندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ ایمان اور اسلام ہے جس نے ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس لیے اس زندگی کو اپنانے کے لیے ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنا ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اسی لیے کہ بوڑھے ہو گئے ہو،
زندگی تمہاری گزر گئی ہے، مدرسے میں جانے سے تم شرما رہے ہو، وہاں پڑھنے سے شرما رہے ہو، اور گھر میں رہ کر اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے ہو، نکلو تھوڑا اللہ کے لیے نکلو۔ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، سیکھو گی بھی سکھاؤ گی بھی، سیکھو گی بھی۔ ڈاکٹر جو ہے، جو آدمی یونیورسٹی میں جو ہے مریض اسپتال میں جاتا ہے تو خود ٹھیک ہو جاتا ہے، ڈاکٹر نہیں بنتا۔ مریض اسپتال میں جاتا ہے بھائی، علاج کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، ڈاکٹر نہیں بنتا۔ یہاں پر جو جاتا ہے وہ خود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بن کے آتا ہے، دوسروں کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے اگر آپ کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے اور آپ کی وجہ سے وہ نمازی بن جائے، دین پر آ جائے، کتنا بڑا ہمارا صدقہ جاریہ بنے گا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو، شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کتنے جو ہے پارسل جا رہے ہوں گے، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے ان کا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بھائی آج ہمارے طلباء اور ہمارے محلے کے لوگ جنہوں نے آج تک کوئی وقت نہیں لگایا، آج تو یہ عزم کر لیں، یہ ارادہ کریں، اللہ کے دین کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں، اس کے بغیر ہماری کوئی حفاظت اور بچاؤ نہیں، اور اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مزہ بھی نہیں، دین سے بڑھ کر کوئی لذت ہے ہی نہیں۔ اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پورے عزم کے ساتھ، پورے جو ہے محنت کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے عہد کر لو، ارادہ کر لو کہ میں نے ضرور اللہ کے دین کو اپنانا ہے۔ طلباء بھی چھٹیوں میں اپنے اوقات جو ہے ضرور لگائیں تاکہ جو آپ نے پڑھا اس پر عمل کا اچھا موقع مل جائے، اور جو ہمارے عوام دوست ہیں وہ بھی اپنے ارادوں کا اظہار فرمائیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بتائیے بھائی۔